مقابلہ بیت بازی ختم ہو چکا ہے، اب مقابلہ ہے تقریر کا، اور اس میں بڑا تکرار ہونے والا ہے کیونکہ بڑے اچھے آج مقررین آئے ہیں۔ ہمارے ججز موجود ہیں آغا شرازی صاحب اور سید فیصل کریم صاحب۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم سیگمنٹ کا آغاز کریں کیونکہ میں بھی بے چین ہوں، آپ بھی بے چین ہیں اور تمام ناظرین بھی بے چین ہیں۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو پہلے مقرر ہیں ان کا نام ہے حذیفہ ملک، جو کے ایم سی کالج سے تشریف لائیں۔ بسم اللہ، روسٹرم پہ تشریف لائیے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ اچھا حذیفہ، آپ کا موضوع ہے آج کی تقریر کا کوشش مگر قدم بقدم کرتا رہوں گا۔ بسم اللہ، ججز کی اجازت لیجیے اور بسم اللہ کیجیے۔ صدر علی وقار، مسلمان کا یہ ایمان ہے صدر علی وقار، مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ مایوسی حرام ہے، اسی لیے انسان کو کسی بھی مقصد، کسی بھی کاز کے لیے مسلسل کوشش کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ کوشش کبھی بھی ضائع نہیں جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلسل قریباً 1-2.5 سے اسلامی ملک شام کے مسلمان مغرب نواز حکمرانوں کے لیے تختہ مشق بنے رہنے کے بعد اور جہد مسلسل کے باعث نجات پانے میں کامیاب ہو گئے، کیونکہ وہاں کے ہر جوان نے، ہر بزرگ نے گھر بار لٹانے، عزیز و اقارب کٹانے، جیلوں کی سختیاں سہنے، جسمانی اعضاء کٹانے، جسمانی معذور ہونے کے بعد یہ نعرہ مستانہ لگاتا تھا کہ آزادی کی یہ کوشش مگر قدم بقدم کرتا رہوں گا۔ ادھر آ ستمگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ صدر علی وقار، یہی وجہ ہے کہ آج 78 برس بھی جانے کو ہے، پر اللہ اور اس کے رسول کے نام پر معرض وجود میں آنے والے اس ملک پاکستان میں آج تک اسلامی نظام رائج نہ کر سکے، امن و سکون کا معاشرہ قائم نہ کر سکے، عدل و انصاف نافذ نہ کر سکے، بے ایمانی اور سودخوری کا خاتمہ نہ کر سکے، ملک لوٹ کر دیار غیر میں محلات بنانے والوں کا خاتمہ نہ کر سکے، نظریہ پاکستان کی حفاظت نہ کر سکے، شہیدوں کی امانت کو دولخت ہونے سے بچا نہ سکے۔ صدر علی وقار، کیونکہ ہم میں کوئی ایسا بہادر، کوئی ایسا ہونہار نہیں، کوئی ایسا لمبردار نہیں، کوئی ایسا ایماندار نہیں، کوئی ایسا جیدار نہیں کہ وزارت کو ٹھکرا کر، کنگ میکر کی دھمکی امیز کال کو ٹھکرا کر، جیل کی کال کوٹری سے نہ گھبرا کر یہ کہے یہ دیس میرے بزرگوں کا اثاثہ ہے، یہ دیس شہیدوں کا سرمایہ ہے، یہ دیس محمد عربی کے غلاموں کا کاشانہ ہے۔ یہاں اب تیرا ظلم نہیں چلے گا، یہاں اب تیری بے حیائی نہیں چلے گی، یہاں اب تیری بے ایمانی نہیں چلے گی۔ میں تو ناموس رسالت کا دیوانہ ہوں، میں تو عظمت اسلام کا مستانہ ہوں، تیری خودی کیا میری خودی کے آگے، تو شیطان کا ساتھی، میں توحید کا پروانہ ہوں، تو چاہے تو میری بوری کا بندوبست کر، یا انکاؤنٹر کا انتظام کر، یا مجھے یرغمال کر، یا بھٹے کا انتظام کر، مانا کہ اختیار بھی، اقتدار بھی، سرکار بھی تیرے پاس، مگر پھر بھی کوشش قدر میں قدم بقدم کرتا رہوں گا، محمد کے غلاموں کے دیس میں نظام مصطفیٰ قائم ہو۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ تھے ناظرین حذیفہ ملک کے ایم سی کالج سے۔ اب میں دوسری مقررہ کو دعوت دوں گا، ملائکہ قریشی گورنمنٹ گرلز کالج کورنگی سے۔ السلام علیکم ملائکہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، ایک گزارش ہے، یہاں چونکہ سیٹ پہ بہت سارے لوگ موجود ہیں تو یہاں سے بھی کچھ آواز آ رہی ہے، اگر وہ توجہ دینے میں ذرا مشکل ہو رہی ہے، یہاں سے اگر آواز کم ہو جائے جو سیٹ پہ ہاں، جو سیٹ پر لوگ بیٹھے ہیں وہ کوشش کریں کہ آواز تھوڑی سی کم رکھیں تاکہ وہ سننے میں پرابلم آ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ بسم اللہ، آپ کا موضوع ہے کوشش مگر قدم بقدم کرتا رہوں گا۔ چشم تصور سے اس بندے کو دیکھیے کہ سیاہ رنگت ہے، 206 ہڈیوں کے جسم میں 26 بوٹیاں بھی نہیں ہیں، چپٹی ہوئی چمڑی اور لاغر جسم جس میں جان برائے نام، پھر بھی میری پارٹی میرا لیڈر۔ اپنے بچے چاہے بھوک سے بلک بلک کر مر جائیں مگر میرا لیڈر زندہ ہے کا نعرہ لگاتا رہے گا، اپنے کمزور جسم سے خون کا آخری قطرہ تک بہا دے گا، خود چاہے پینے کو ایک بوند صاف پانی بھی میسر نہ ہو اپنی جان قربان کر دے گا، خود چاہے ذلت، ندامت، احساس کمتری، تنگدستی اور ناانصافیوں کی چکی میں پستا رہے، ایسے بے شعور لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کے لیے میں کوشش مگر قدم بقدم کرتی رہوں گی۔ جناب والا، غزہ میں انسانیت سوز مظالم، معصوم بچوں کے چہروں پہ زخموں کے نشانات، لبنان اور فلسطین کے ہر مظلوم کو انصاف دلانے کے لیے کوشش مگر قدم بقدم کرتی رہوں گی۔ دیکھیے میجر عزیز
کہ جنہوں نے کلبھوشن کی مہمان نوازی کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ اس وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان تو قربان کر دیں گے مگر دشمن کو نیست و نابود کرنے کے لیے کوشش مگر قدم بہ قدم کرتے رہیں گے. جناب والا آئیے عہد کرتے ہیں کہ دہشت گردی ہو یا معاشی بدحالی, سیلاب کی تباہ کاریاں ہوں یا زلزلے کی آزمائش, اس وطن کی حفاظت کرنی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن کے راستے ہموار کرنے ہیں, ان پر حملہ نہیں کرنا. شہداء کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت کرنی ہے, ان کے جذبوں کو نہیں توڑنا, کیونکہ ہم اس وطن کا مستقبل ہیں اور اس مستقبل کو سنوارنے کے لیے برداشت سبھی رنج و الم کرتا رہوں گا, کوشش مگر قدم با قدم کرتا رہوں گا. شکریہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ تھی ملائکہ قریشی گورنمنٹ گرلز کالج سے. تیسرے اور آخری مقرر کو دعوت دوں گا, حسنین علی جو گورنمنٹ ڈگری کالج حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا کرم. چلے تقریر کا آغاز کرتے ہیں. کوشش اگر قدم بقدم کرتا رہوں گا آپ کا موضوع ہے. بسم اللہ کے. جنگ میں لاکھ برائیاں ہوں لیکن اس کا اختتام ہمیشہ امن کو جنم دیتا ہے. صدر اعلی وقار, جنگ عظیم دوم میں اگر ایٹم بم نہ گرائے جاتے تو شاید کبھی NPT اور اقوام متحدہ وجود میں ہی نہ آتے. میں وہ امن پسند انسان ہوں صدر اعلی وقار, جس کی منزل امن اور جس کا ہتھیار الفاظ ہیں. لوگ لاکھ کہیں کہ انقلاب کے پودے کی آبیاری خون سے ہوتی ہے, میں پھر بھی اسٹالن کو چھوڑ کر مارٹن لوتھر کنگ کے منٹ گومری بس بائیکاٹ کا ساتھ دوں گا اور امن کی بنیاد رکھوں گا. کوئی لاکھ کہے کہ کسانوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے نکسل باڑی بندوق کا سہارا ضروری ہے, لیکن میں سیزر شاویز اور عبد الحامد بھاشانی کا طریقہ اختیار کروں گا اور کسانوں کے حقوق محفوظ کروں گا. کہ کوئی لاکھ کہے کہ نیزا گٹار سے زیادہ طاقتور ہے, لیکن میں جان لینن کے آلات موسیقی اٹھاؤں گا اور جنگوں کے خلاف عالمی یکجہتی کی بنیاد رکھوں گا, کیونکہ میرا پیغام ہے کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے گھر میں بھی سایہ جائے. آنگن میں بھی سایہ جس کا ہمسائے کے گھر میں بھی سایہ جائے. میں نے مانا صدر اعلی وقار کہ انسان کی دائمی امن کی خواہش محض خواب دیوانہ ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ میری چھوٹی چھوٹی کوششیں کسی دن رنگ ضرور لائیں گی, کیونکہ میں وہی انسان ہوں جس نے دیوتاؤں کے سامنے جوانوں اور بچوں کا بیکار بلیدان دیا, جس نے کمسن کنواریوں کو نیل برد کیا, جس نے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. میں وہی انسان ہوں صدر اعلی وقار جس نے قبائلی قتل و غارت سے تہذیب تک کا سفر طے کیا اور آج اس مقام پر پہنچا کہ آج کوئی انسان غلام نہیں, کوئی انسان تکفیریوں, کوئی انسان غلام نہیں. تو کہ میرا سوال بنتا ہی نہیں کہ میں مایوس ہو جاؤں. میری قدم با قدم کوشش سے ہی سوال یہ اٹھتا ہے اور میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ قافلہ چاہے مقابلہ تو مظفر کرتا رہوں گا ہزاروں سے, چراغ بن کے پسینہ جبیں سے نکلے گا, چراغ بن کے پسینہ جبیں سے نکلے گا. شکریہ. تھینک یو ویری مچ. ناظرین ہم چلتے ہیں ججز کی طرف. آغا شرازی صاحب اور فیصل کریم صاحب. جی اچھا آغا بھائی اب تک مرتب کر رہے ہیں. جی مجھے آج کا سب سے بہتر لگا 3 رمضان تینوں دنوں میں, حالانکہ ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو, لیکن کچھ چیزیں ہیں جو کہ فیکچول ہیں. اچھا بچوں آپ لوگوں کو تیاری کے لیے تو وقت دیتے ہیں, ملتا ہے نا, ایسا نہیں ہے, تو آپ لوگوں کی ادائی بہت اچھی, سارا کچھ اچھا. کچھ فیکچول چیزیں ہیں کہ جو پوری دنیا کو پتہ ہے, اس زبان زد عام و خاص ہے. اس میں ایک چیز, اچھا میں وداؤٹ ٹیکنگ نیمز, کیونکہ ہم بھی اسی چیز سے گزرے, تو وداؤٹ ٹیکنگ نیمز بیٹا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ بہت ہی فیکچولی مس انٹرپریٹڈ تھی, جس میں حسن صدیقی نے کلبھوشن کی نہیں کی تھی مہمان نوازی. آپ کو پتہ ہے کس کی تھی؟ ابھینندن کی تھی.
تو ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب اس طرح کی چیز ہو کہ یہ تو پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے رات کی بزدلی میں ابھینندن گھس کے آیا, اور اس کے بعد جب ہم نے ہمیشہ کی طرح جواب دیا تو ہم نے دن کے اجالے میں دانت کھٹے کے, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے چائے پینے آئیں تو ہمارے پاس کرکٹ کھیلنے آئیں اور ہم ان کو چائے پلائیں گے. ایسے آئیں گے, ایسے نہیں پلائیں گے, ایسے پھر پتہ چل گیا آپ کو. تو کچھ چیزیں یہ ہیں. دوسری چیز دیکھیں, یہ ہم بھی بہت کرتے تھے, لیکن لیٹر آن ان آر کریئر ان ڈیبیٹ ہم نے یہ چیز چھوڑ دی, پتے بازی چھوڑ دی. پتے بازی سے ہوتا ہے یہ پتے, آغا بھائی, فرحان بھائی, یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز تیار کر کے رکھتے ہیں اور جہاں ہمیں لگتا ہے کہ کچھ اونچ نیچ ہو رہا ہے فٹ کر دو. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ایک content ہے, ایک کانٹینٹ ہے جس کو ہم پتے بازی کہتے ہیں, کہ جہاں بھی ہمیں لگ رہا ہو, جس میں قافیہ ملا ہوا ہے, ردیف ملا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ ہم کہیں بھی لگ رہا ہے ہمیں کہ ہم اونچ نیچ ہو رہی ہے تو وہ فٹ کر دو. اس سے ہوتا, وہ لگتا بڑا خوبصورت ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی چیز فٹ بھی بہت اچھی ہو جائے, لیکن اس سے آپ کی جو موضوع سے مطابقت ہے وہ آپ اس سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور صرف تیسری چیز, تاکہ پھر میں آغا بھائی کو دوں موقع, کہ موضوع سے مطابقت بہت ضروری ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کے قربانیوں کا ذکر کریں, ہم سن 60 ہجری میں چلے جائیں, اس سے بڑی قصہ کوئی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی ہے. ساری چیزیں اپنی جگہ, اس سے بڑی بہادری کا کوئی قصہ نہیں ہو سکتا ہے. میں ایز اے لسنر گھر میں اگر بیٹھا ہوا ہوں تو میں وہ سننا چاہوں گا کہ جس سے میری مطابقت ہو, جس سے میں ریلیٹ کر سکوں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں سر؟ جی, کافی چیزیں انہوں نے بتا دی. یہ جو کلبھوشن والا معاملہ ہے وہ میں اور واضح کر دوں آپ کے سامنے. یہ میرے پاس یہ ہے, پھر آپ پہ وہ جائے گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ اچھا, یہ آپ کے پاس بھی, اللہ مان, کم و بیش ایک جیسا رزلٹ ہے, بلکہ بالکل ایکوریٹ ایک جیسا رزلٹ ہے. اچھا, ایک بار پھر کلبھوشن والی جو بات ہے وہ واضح کر لیں. حسن صدیقی وہ کردار ہے جس نے ڈاگ فائٹ کی تھی. ڈاگ فائٹ ہوتی ہے دو جہازوں کے مابین جو جنگ ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں جب کوئی راستہ نہ بچا تو ابھی نندن جو ہے وہ زمین پر اترا, اور پھر اس کے بعد وہ ہمارا مہمان بنا. ایک تو اس چیز کو واضح کر لیجئے گا. پہلے جو مقررہ میں یہ کہوں گا, اردو کی تقریر میں انگریزی کا لفظ اگر استعمال کیا جائے تو بہرحال اسے اس کے اپنے ایکسنٹ کے ساتھ ادا کرنا چاہیے. یعنی حذیفہ کے لیے بات کر رہے ہیں؟ جی, حذیفہ کے لیے, کاز نہیں ہے, کاز ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کہا عزیز و اقارب کٹانے کے لیے. دیکھیں, عزیز و اقارب کٹائے نہیں جاتے, ان کے یا تو اعضائے جسمانی کٹائے جائیں گے یا ان کے لیے کوئی اور آپ کو تمثیل دینی پڑے گی. جیسے آپ نے کہا عدل و انصاف, تو عدل و انصاف قائم کیا جائے گا, نافذ نہیں کیا جائے گا. عدل و انصاف قانون نہیں ہے. جی. اس کے بعد آپ نے کہا توحید کا پروانہ. بیٹا واضح کرنا پڑے گا کہ توحید کا پروانہ کیسے ہو سکتا ہے. پروانہ تو شمع کا ہوتا ہے, تو آپ کہیں شمع توحید کا پروانہ, تو پھر بات سمجھ میں آئے گی. اور پھر آپ کی جو ٹیل ہے, جملے کی ٹیل ہے, وہ مر جاتی ہے. یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہ سیٹ بہت خوبصورت ہے, تو میں اس طرح کہہ رہا ہوں یہ سیٹ بہت خوبصورت ہے. اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ سیٹ خوبصورت ہے, تو ٹیل نہیں ماروں گا, یہ سیٹ بہت خوبصورت ہے. میرا ہے تک واضح جانا چاہیے, تو آپ کے آخری لفظ واضح نہیں ہوتے. دوسری مقررہ, جیسا کہ ابھی یہ بات ہو گئی آپ کا کیپٹن حسن صدیقی والا معاملہ, جذبے توڑے نہیں جاتے, مجروح کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ طرح ہے. لیکن آپ بہت اچھا بولی ہیں, آپ بھی بہت اچھا بولے ہیں. اور ان کا رینک کیپٹن بھی نہیں تھا, یہ بھی میں بتا دوں. ایئر فورس میں رینک کیپٹن جی نہیں ہوتا ہے, نہیں ہوتا. اچھا جی, گروپ کیپٹن ہوتا ہے جی. اچھا جی, اس کے بعد تیسرے مقرر جو ہیں, بھائی کیا کہنے, حسنین علی, بہت خوبصورت یار, بہت خوبصورت, بہت مزہ آیا, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن آپ کی گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں آئی نہیں. جی, کبھی کبھی آپ کی رکابیں نکل گئی اور گھوڑا آپ سے منہ زور ہوتا رہا. آپ اور اس کی آکٹیو سے بیس پہ آ جاتے تھے اچانک, اگر میں لہن کی زبان پہ کہوں. یہ بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے. اور جب آپ کا یہ گھوڑا بے قابو ہوا ہے, ہمیں نہیں سب کو معلوم ہوا ہے, کیونکہ آپ کا چہرہ کا تاثر بھی ویسا بن جاتا تھا اور آپ لفظ کو ریپیٹ بھی کرتے تھے. لیکن بہرحال رزلٹ کمپائل ہو گیا ہے. فیصل بھائی آج رزلٹ سنا دیجیے. میں پھر مشکل میں مجھے ڈال دیا ہے, کیونکہ ملائکہ اور حسنین جو ہیں وہ دونوں 32 پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ارے واہ, کیا کریں, ایک فیصلہ دینا ہے. جی, میرے خیال سے جب ہم ٹائی کر جائیں تو پھر میزبان پہ دے دینا چاہیے بھائی.
نہیں نہیں یہ مجھ پہ نہیں ڈالے, نہیں 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 میں میزبان ہوں, آپ منصف ہیں, آپ ہی انصاف کیجیے. آپ یہ دیکھیے, آپ اس سیٹ پہ کھڑے ہیں جس سیٹ پہ پچھلے سال ایک ایسے میزبان کھڑے تھے, وہ چاہتے تھے کہ مجھے ڈالیے, اور آپ کمال ہے کہہ رہے مجھے نہیں نہیں, جس کا جو کام ہے. جی بتائیے. میں تو مطلب کہ مجھے اچھا پھر اگر صرف کیونکہ ٹائم بریک کا ہونے والا ہے میرے خیال سے حسنین کو کر رہے ہیں, ادھر جا, اس نے فیکچوئل غلط. چلیں آپ فیصلہ کریں. اتنی دیر میں میں اتنے بتاتا چلوں کہ آپ میں سے جو بھی فائنل ہوں گے ان کو گل بہار کی جانب سے بائک دی جائے گی, نیلسن پینٹ کی جانب سے بائک دی جائے گی, اور طفل ڈائپرز کی جانب سے بائک دی جائے گی فائنل میں جب آپ پہنچیں گے انشاءاللہ. اور آج جو بھی رنر اپ ہوں گے ان کو کرشی جامع شیریں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز دیے جائیں گے. لیکن آپ سب کا مقابلہ بہت اچھا تھا, بہت اچھی تقریر آپ نے کی تھی. ظاہر ہے اونچ نیچ سب میں ہوتی ہے, ہم اس مقام پر پہنچنے کے بعد بھی کہیں نہ کہیں مسٹیک کر جاتے ہیں. جی بسم اللہ. سوچ بچار کے بعد, کیونکہ وقت کی بہت قید ہے, ہم بریک کے بعد بتا دیں گے کس کا کیا مسئلہ ہے. لیکن ابھی آج کے جو فاتح ہیں وہ حسنین علی گورنمنٹ کالج حیدرآباد سے. حسنین علی ٹیم سی. جی ٹیم سی حسنین علی آج کے فاتح ہیں. یہ ججز کا فیصلہ ہے, اور باقی انشاءاللہ آپ کو آپ کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں. اور وجوہات جو ہیں وہ فیصل بھائی بتا رہے ہیں کہ بریک کے بعد آپ کو بتا دیں گے کیا وجہ ہے یہ فرسٹ کیوں آئے ہیں.